اچھا، اب حاضری کا طریقہ بھی عرض کر دوں کہ حاضری دینی کہاں ہے سنہری جالیوں پر. چل ہم تو گئے تھے قدموں سے. اب قدموں سے حج کے سیزن میں جانے نہیں دیتے. اور اس کا ایک تو باب البقی ہے. اب باب البقی تو بعد میں بنا، پہلے باب جبریل پرانا ہے. تو اب نہ باب جبریل سے جانے دیتے ہیں نہ باب البقی سے جانے دیتے ہیں. حج کے سیزن میں جو رش ہوتا ہے عمر میں بھی نہیں آنے دیتے. اور باب السلام سے حاضری ہوگی. تو باب السلام سے حاضری ہوگی تو یہ سر اقدس کی طرف سے حاضری ہوگی. ادب زیادہ اسی میں کہ قدموں سے حاضری ہو، لیکن مجبوری ہے. تو سر انور سے حاضری ہوگی. اور سنہری جالیوں کی طرف جب پہنچیں گے نا تو آپ پہلے تو بڑا سوراخ آپ کو نظر آئے گا. تو ایکچولی یہ مواجہ شریف نہیں ہے. عام طور پہ اسی کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں لوگ. مواجہ شریف نے آپ کا چہرہ انور اس طرف یہ فکس نہیں ہے یہ جگہ، بلکہ اس کے سیدھی طرف اوپر کی جانب سنہری جالیوں میں ایک اینگل ملے گا. وہ سنہری جالیاں تو یلو کلر کی پتل شریف کی ہیں. تو یہ چاندی کی کیل ہے. اس میں مطلب یہ کہ ایرو بنا ہوا ہے جو یوں اینگل کی شکل میں اوپر کونے میں اس میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چہرہ انور آپ کی طرف ہے. تو کوشش کر کے کسی کو دھکا نہیں دینا، جھٹکے نہیں مارنا، کونیاں نہیں مارنا. اگر اطمینان سے وہ جگہ نصیب ہو جائے نا، وہ جگہ اس کی نشانی سمجھانے کے لیے اوپر بہت بڑا جھومر بھی لٹک رہا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جھومر کے نیچے عین مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا تھا. وہ کلام بھی آپ کا مشہور ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے کا، یہ عرض کیا تھا. اور اس میں پھر یہ سرکار کی آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. تو یہ اس جگہ اگر کھڑا ہونا مل جائے نا تو زہ نصیب. عوام کو نہیں پتہ ہوتا اس جگہ کا، تو انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے تو مل جائے گی وہ جگہ. تو وہیں سے آپ نے سلام عرض کرنا ہے. اچھا، اب اس کے آپ کے لیفٹ سائڈ پر اس وقت وہ بڑا سوراخ ہے، اور بڑے سوراخ کے بعد دو چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے. تو اب یہ بڑے سوراخ کے برابر میں جو چھوٹا سوراخ ہے جو تھوڑے سے مطلب ہے کہ فاصلے پر، معمولی فاصلے پر، تو وہ سوراخ شریف جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس طرف یہ دیکھو اس میں نظر آ رہے ہیں. یہ تو بڑا پھر سیدھے ہاتھ پہ چھوٹا سوراخ تصویر میں نظر آ رہا ہے. ایکچولی یہ نہیں ہے بلکہ اس طرف ہے. یہ تو بہرحال یہ کہ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف بڑھنا ہے عرض کر کے سلام. جو بڑا سوراخ ہے الٹے ہاتھ پر، تو اس کے بعد چھوٹے دو سوراخ ہیں. پہلا سوراخ جو چھوٹا آئے گا وہ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف رخ. ہاں، باب السلام سے جو حاضر تھے. ہاں اچھا، ہاں قدمین کی طرف. پہلے مطلب وہ ہم چلے قدمین سے تو آئے نہیں نا، سر اقدس سے حاضری ہوئی ہے. پہلے ورنہ قدمین شریف سے ہم حاضر ہوتے تو یہ چھوٹے سوراخ کروس کر کے پھر ہم بڑے سوراخ کی طرف آتے، مواجہ شریف کی طرف. تو یہ اب سلام عرض کر کے بارگاہ رسالت میں اب سیدھی ہاتھ کی طرف تھوڑا سا بڑھیں گے. یہ تصویر میں دیکھ بھی لیا ہوگا آپ نے، یہ چھوٹے سوراخ ہے. تو پہلا سوراخ یہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر بعد میں ادھر سے صدیق اکبر، پہلا صدیق اکبر، پھر اس کے بعد کا فاروق اعظم. کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے قبر انور پر، اور آپ کے شان مبارک کی طرف صدیق اکبر ہے سیدھے شانے کی طرف، اور پھر فاروق اعظم ان کے بعد ان کے شان مبارک کی طرف ہیں، کندھا مبارک، شولڈر، غالباً اس طرح ترکیب ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کرنے کے بعد پھر تھوڑا سرک کر اب وہ دوسرے سوراخ پر آ جائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کریں. اب ان کو سلام عرض کرنے کے بعد پھر دونوں سوراخوں کے بیچ میں آ جائیں اور اب دونوں کو جمع میں سلام عرض کریں.
یہ سب چیزیں لکھے میں رفیق الحرمین میں کہ کس طرح، تو اس کو اگر ممکن ہو تو یاد کر لیا جائے. وہاں دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ عجیب سا لگتا ہے. تو یا تو پھر جس طرح آپ کو آئے سلام عرض کرنا تو اس طرح سلام عرض کریں. اور یہاں یہ مقبول دعائے کی قبولیت کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعا یہاں قبول نہیں ہوئی تو کہاں ہوگی؟ سرکار کی موجودگی میں سرکار کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو یہاں خوب دعائیں مانگنی ہے، قبولیت کا مقام ہے. سارے حاجیوں سے عرض ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا. شیخین کریمین بھی بولتے ہیں حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما، تو ان کو بھی سلام عرض کیجیے گا. سیدنا عثمان غنی جنت البقیع شریف میں، ان کو بھی سلام عرض باہر سے ہی کر دیجیے گا. اندر جانا تو بھی قبروں کو شہید کر کے راستے نکالے ہوئے ہیں. میں تو کبھی زندگی میں گیا نہیں اندر، انشاءاللہ ایک بار جاؤں گا تو نکلوں گا نہیں، ذہن یہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ. پھر فی البقیع، علی البقیع نہیں، اندر انشاءاللہ. آقا کے قدموں میں کاش وہاں جگہ ملے جہاں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں. اہل بیت اطہر کے مزارات ہیں وہاں پر، اور وہیں سیدی قطب مدینہ بھی ہے. سیدی قطب مدینہ کے قدموں کی سیدھ میں جگہ مل جائے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. خیال آتے ہیں، اللہ کرم کر دے تو اس کی رحمت سے کیا بعید ہے. تو ہم تو باہر سے سلام عرض کرتے ہیں، اور اندر میں تو کم از کم کبھی نہیں گیا. ہمت نہیں ہوتی نا کہ وہ مزارات صحابہ کرام 10,000 کم و بیش صحابہ کرام آرام فرمائیں جنت البقیع میں. کہاں مزار کس کا ہے؟ نشاندہی تو ہے نہیں. اس کے علاوہ اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، عاشقان رسول نہ جانے کتنے آئے دن دفن ہو رہے ہیں. قبور مسلم کا اپنا احترام ہے. اللہ کریم بس حاضری نصیب کرے. باہر سے پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. دعا بھی کرنا، مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کرنا، دعوت اسلامی کے لیے دعا کرنا، اور ساری امت کے لیے دعا کرے. اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا فرمائیں. سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہو، سیدنا امیر حمزہ، تو ان کو بھی سلام عرض کیجیے گا. اور شہداء احد بھی قریب ہی ہیں تو وہاں بھی سلام عرض کیجیے گا. اور وہاں جا کر وہاں تو عمرے میں زیادہ شاید ہوتا ہے. 15 تاریخ کو بچے اور لڑکے بالے اور بعض دل جلوں کے صوتی پیغامات اور پھر چلتے ہیں کہ وہاں لوگ وہ لنگر، افطار کا لنگر بٹتا ہے جو لوٹ مار چینا جپٹی اور شور شرابے کرتے ہیں. تو آپ ان کا حصہ مت بنیے گا. کبھی بھی جائیں اگر ہو سکے تو کسی کو نیکی کی دعوت دیجیے گا کہ یار وہ وطن میں تو شور کرتے رہتے ہیں، یہاں بھی شور کریں گے کیا؟ ان بارگاہوں میں تو سرکار کی بارگاہ کے تعلق سے تو شعر ہے، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا. کہ یہ وہ ادب کی جگہ ہے کہ جو مطلب عرش یعنی عرش مولا سے لے کر تحت الثری تک، زمین 7ویں زمین کے نیچے تک، کوئی اس سے بڑھ کر ادب کی جگہ ہے نہیں. ایسی ادب کی جگہ ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نفس بنے سانس. تو با یزید بستامی اور جنید بغدادی ایسے اولیاء کرام کے یہاں سانس رک جاتے تھے کہ سانس کی آواز سے بھی کہیں محبوب کو تکلیف نہ ہو. یہ مبالغہ ہے ایک ادب سمجھانے کے لیے. اور ہم لوگ یہ شور کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی شور کرتے ہیں. میں تو اس کی بھی فیور میں نہیں ہوں. میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت جو گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر جو نعرے اور مرحبا اور لگا رہے ہیں، میں منع کیا ہوا ہے کہ یہ انداز نہیں ہے. وہاں لوگ تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی پھر پولیس پکڑ دھکڑ. اور یعنی کہ عجیب کا اب سلام صبح صادق بالکل عرض کیا جائے وہاں، اللہ سعادت دے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. چپ چاپ اپنا مطلب سلام عرض کریں. اتنا مطلب آوازیں بلند کرنا اور دیکھیں پھر اس کے کلپ وائرل ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں ہوں گے اور کیا کیا ہوتا ہے. تو آپ اگر کبھی
12ویں شریف جشن ولادت نصیب ہو تو نصیب کی بات ہے. تو پھر وہی ادب کہ یہاں تو نفس گم کردہ می آیت جنیدو یا جنیدو بایزید ہی جا. یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اجل اولیاء کرام کے سانس رک جاتے تھے، اور ہم ہے کہ بس موقع محل دیکھتے ہی نہیں، پھر بہادری کرتے. ہم نے بہت بڑی بہادری کی. ادب، اللہ ہم سب کو ادب نصیب ہو، با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.